السلام علیکم، میں زین علی ہیلی ٹی وی آفیشیل سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ میں آپ کو ابھی یہ تو نہیں بتا سکتا کہ پرویز الہی صاحب کو اس سے پہلے کتنی دفعہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 10 دفعہ، 12 دفعہ یا 15 دفعہ بھی گرفتار کیا جا چکا ہو۔ اس سے پہلے پرویز الہی صاحب کا جو کیس تھا وہ چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ انہیں بہت سی دفعہ انہیں گرفتار کیا گیا، ان کو ضمانت ملی، پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب جب بھی عمران خان صاحب پر مشکل وقت آئے گا تو پرویز الہی پہلے وہ شخص ہوں گے جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جائیں گے۔ لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ پرویز الہی صاحب ڈٹے رہے اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کا جو فائدہ ہوا ہے پرویز الہی صاحب کو سیاسی بھی، اور ان کی جو اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کا جو بیٹے ہیں مونس الہی، ان کی جو پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو پارٹی چودھری شجاعت حسین نے شروع کی تھی، وہ اب دیکھیں کہ حالانکہ پاپولیرٹی زیادہ چودھری شجاعت کی ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پرویز الہی نے جو عمران خان کا ساتھ دے کر جو اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کروایا ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اور اگر آپ ان دونوں کے بیٹوں کی آپ پاپولیرٹی کو مد نظر رکھیں تو اس وقت مونس الہی کی پاپولیرٹی چودھری شجاعت حسین کے بیٹے سے کہیں زیادہ ہے۔ 2 عدالتوں میں پرویز الہی صاحب کی سماعت تھی، مطلب جو کل گزرا ہے، اور آج صبح 3 عدالتوں میں ان کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی ہے۔ انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ اس لیے لگائی ہے کیونکہ ان کا حکم تھا کہ جو سا ہے پرویز الہی صاحب کو ضمانت مل چکی ہے اور انہیں کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، انہیں ایم پی او کے تحت بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ ان کی ضمانت کے باوجود اسلام آباد پولیس آئی، انہوں نے جب پرویز الہی صاحب اپنے گھر کے باہر تھے تو ان کو وہ لاہور پنجاب پولیس کے ہینڈ اوور تھے، تو ان سے اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی صاحب کو لیا اور اسلام آباد شفٹ چلے گئے۔ تو بتایا تو یہ گیا تھا کہ وہ ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد پولیس لائن میں ان کو ایز اے سب جیل بنا کے ادھر رکھ دیا گیا ہے، اسلام آباد پولیس لائن کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو جسٹس تھے انہوں نے بہت سخت برہمی کا اس بات پر اظہار کیا، لیکن آج کیونکہ ان کا جو تبادلہ تھا ملتان میں، تو جو پرویز الہی صاحب کا جو کیس ہے یہ ایک اور جج ہیں، ان کو یہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیس سنا اور انہوں نے جو وکیل ہیں حکومت کے، ان سے سوال کیا کہ پرویز الہی صاحب کدھر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پرویز الہی صاحب جو ان سے ہیں وہ اٹک جیل میں نہیں ہیں، بلکہ اسلام آباد پولیس لائن میں ان کو رکھا گیا ہے۔ تو جو جج صاحب ہیں انہوں نے حکم دیا تھا، آرڈر دیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو ہر صورت میں آج جو ان سے پیش کیا جائے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہیں پیش نہیں کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر کیسا نظام ہے کہ جج صاحب حکم دے رہے ہیں کہ ملزم کو پیش کیا جائے، اور جو پولیس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور وہ پولیس جان بوجھ کر پیش ہی نہیں کر رہی اور وہ خود بھی پیش نہیں ہو رہی۔ اس سلسلے میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے اسلام آباد کے جو سی پی او ہیں اور جو ڈی پی او ہیں اٹک کے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک کے ہیں، ان کو حکم دیا ہے کہ وہ آئیں اور اس بات کو واضح کریں کہ پرویز الہی صاحب کدھر ہیں، کہ وہ اٹک جیل میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیں کہ انہیں آپ پیش کیوں نہیں کر رہے عدالت کے حکم کے باوجود۔ اس کیس کے اوپر جو نگران حکومت کے جو وکیل ہیں انہوں نے بتایا کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو پیش کیوں نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پرویز الہی صاحب کو جب اٹک جیل میں منتقل کیا گیا تو ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اسلام آباد میں لایا گیا، اور وہاں پر پیمز ہاسپٹل میں انہیں ایڈمٹ بھی کروا دیا گیا، اور جب ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو ان کو دوبارہ جو سب جیل ہے پولیس لائن وہاں پہ لے جایا گیا اور انہیں ابھی وہیں رکھا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اسلام آباد جو پولیس کمشنرز ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ آپ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو کل عدالت میں ہر صورت پیش کریں۔
اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کی یہ بات مانی جاتی ہے کہ نہیں مانی جاتی، کہ کل پرویز الہی صاحب کو پیش کیا جائے گا یا نہیں پیش کیا جائے گا، یہ کل دیکھیں گے۔ اس طرح جسٹس طارق محمود صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا کہ جو پرویز الہی صاحب کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا، یہ کیوں کیا گیا؟ مطلب ان سے یہ جو وکیل ہیں، جو حکومت کے وکیل ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں یہ کیا اسلام آباد کے رہائشی ہیں؟ جس پر جو حکومتی وکیل ہیں انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اگر یہ کیا ان پر اسلام آباد میں کوئی کیس چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان پر کوئی کیس بھی نہیں چل رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیوں کیا پرویز الہی صاحب کو، جس پر ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو عدالت نے ایم پی او کے تحت جو پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا گیا، وہ ان کی جو سزا تھی، ان کو پکڑا گیا، اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ نے بتایا کہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے کون کون عدالت میں پیش ہوا۔ اس میں کوئی چیمہ صاحب ہیں اور کوئی لغاری صاحب ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو پرویز الہی صاحب کی طرف سے پیش ہوئے عدالت میں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ان سے ہیں، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس جو عدالت میں پیش ہوئے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ان سے ہیں، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اور اس کے علاوہ عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جو 4 ستمبر کو جو ہم نے حکم دیا تھا اور جو ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس کے اب اسلام آباد جو پولیس کے کمشنر ہیں، اس کے مقابلے میں جو انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا ہے، یہ جو ان سا ہے وہ جو عدالت کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ جو حکم تھا جی، یہ صاف صاف حکم تھا، یہ عدالت نے کہا ہم نے کلیئر حکم دیا تھا کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور یہ حکم دیا گیا تھا جی آئی جی اسلام آباد اور کمشنر پولیس اسلام آباد کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ تو اب عدالت نے کہا ہے کہ آپ نے خود بھی آنا ہے عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں آپ کی پیشی ہے، اور ساتھ آپ نے اس بات کا یقین دلانا ہے کہ آپ نے پرویز الہی صاحب کو بھی پیش کرنا ہے عدالت کے اندر۔ 5 ستمبر کے دن جب پرویز الہی صاحب کو رہا کر دیا گیا، تو جو پرویز الہی صاحب کے جو وکیل حضرات ہیں وہ انہیں لینے چلے گئے پولیس سب لائن میں، جس میں ان کو رکھا گیا ہے اور جس میں ان کو سب جیل کرا دیا گیا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو بتایا گیا وکیل حضرات کو کہ پرویز الہی صاحب تو ادھر ہے ہی نہیں ہیں۔ تو کچھ دیر بعد بتایا گیا نہیں پرویز الہی صاحب ادھر ہی ہیں۔ تو جب پرویز الہی صاحب کو رہا کروا کر باہر لایا گیا اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے، تو انہیں دوبارہ پولیس نے گرفتار کر لیا، اور انہیں بتایا گیا جی کہ انہیں 18 مارچ والا کوئی مقدمہ ہے، 18 مارچ میں ان پر کوئی مقدمہ بنا تھا، اس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تو لگتا ہے جی صاف صاف پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی دشمنی کی جا رہی ہے، اور یہ جو ملک ہے اس میں عدالتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ کسی بھی شخص کو پکڑ لیں، اگر کوئی شخص طاقت میں ہے کہ کوئی حکومت میں ہے اور وہ کسی کو پکڑ لے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کی عدالتیں بھی اسے انصاف نہیں دلا پا رہی۔ عدالت انہیں کسی کیس میں ضمانت دیتی ہے تو انہیں کسی اور کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے، عدالت اس میں ضمانت دیتی ہے تو انہیں کسی اور کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا اور اس بیچارے کو اس لیے صرف کرنا کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دے۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے، وہ جج ان سے تھے عبدالحسنات صاحب تھے، جنہوں نے عمران خان صاحب کا کیس سننا تھا۔ تو جب انہوں نے کیس سننا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں دلاور نہیں ہوں بلکہ میں دلیر ہوں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلے ہی دن وہ چھٹیوں پہ چلے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ جو عبدالحسنات صاحب ہیں ان کی جو بیوی ہیں وہ سخت بیمار ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ کیس ابھی نہیں سن سکتے، تو وہ چھٹیوں پہ چلے گئے، اور ان کی جگہ ایک نئے جج کو تعینات کر دیا گیا عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس جو عدالت میں چل رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ جو پرویز الہی صاحب کا کیس ہے یہ بھی کل سنا جاتا ہے، یا یہ پھر جج صاحب بیمار ہو جائیں گے، یا پھر یہ کیس کسی اور جج صاحب کو ریفر کر دیا جائے گا۔ تو مقصد تو بس وہی ہے کہ اس کیس کو جتنا لمبا کھینچا جائے اور پرویز الہی صاحب کو بھی اندر رکھا جائے، اور عمران خان صاحب تو ویسے ہی اندر ہیں،
تو کسی طریقے سے ان دونوں کو اندر رکھا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔